اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ معجم الکبیر کی حدیث ہے، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 419 ہے اور حدیث نمبر 1014 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑوسی کے نیبرز کے حقوق بیان فرما رہے تھے۔ عظیم، پڑوسی کون ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ عام طور پر آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، اگر زمین پر رہتے ہیں تو ناظرین آس پاس جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اور اگر بلڈنگ میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بلڈنگ میں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، اور کم از کم جس فلور پر آپ رہتے ہیں وہ تو آپ کے پڑوسی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سفر کر رہے ہیں، ساتھ جو سفر کر رہا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو اسی طریقے سے آپ دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو وہ دوست آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق، ان کے رائٹس بیان فرمائے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرو، وہ اگر قرض مانگے اور ظاہر کی گنجائش ہو تو اسے قرض دو، اگر وہ عیبدار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ ناظرین، ہم میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میرا خیال کر، میں تیرا پڑوسی ہوں، میں تیرا پڑوسی ہوں، یہ نہیں پتہ کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ تو جس طرح آپ اسے خیال رکھنے کا کہہ رہے ہیں نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں کہ گھر سے کچرا نکالا، ڈسٹ نکالی اور لا کر اپنے گھر کے برابر میں پڑوسی کے دروازے کے آگے رکھ دی، اس تکلیف ہوتی رہے اسے۔ اسی طریقے سے ناظرین کہ بے ٹائم بچے اگر اچھل کود کرتے ہیں اور اس کی آواز نیچے پڑوسی کو جاتی ہے، کیا ہے بچے تو کھیلیں گے نا، نہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، وہ بیمار ہے یا نوکری پیشہ ہے، ملازمت پیشہ ہے، نوکری پر اسے صبح اٹھ کر جانا ہے، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ مریض ہوں تو پوچھنے کے لیے جاؤ، کچھ ساتھ لے کر جاؤ، پوچھو اس کا، اور تیمارداری کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، اور زندگی میں قرض مانگے تو اسے قرض دو۔ کسی معاملے میں عیبدار ہو جائے تو یہ نہیں کہ میں اس کو پوری سوسائٹی میں، پورے محلے میں اس کو بدنام کروں گا، نہیں، اس کی پردہ پوشی کرو۔ آج اگر آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے نا تو روز قیامت اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30 ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا۔ وَيَقْدِرُ، یقدر پڑھیں گے، وف کی صورت میں یقدر پڑھیں گے،
تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ خبیرم بصیرن وقف کیا جائے تو بصیرا پڑھیں گے، اور آخر میں علامت وقف ہے، اندر 30 لکھا ہوا ہے، 30 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 30 یہاں مکمل ہو رہی ہے، اوپر عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، اس کا معنی یہ کہ رکوع نمبر 3 مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ انا ایک کلمہ، یبسطو دوسرا، یبسطو دوسرا کلمہ ہے، اور بلکہ ربا دوسرا ہے، کا تیسرا، یبسطو چوتھا، اور الرزق پانچواں، لی چھٹا، من ساتواں، اور یشاء آٹھواں، اور اس کے بعد ناظرین واو ہے نواں، اور یقدر 10واں۔ انا گزر چکا ہے، اور ہو ضمیر گزر چکی ہے، کا ضمیر گزر چکی ہے، کانا 11واں، بی 12واں، عبادی 13واں، خبیرن 14واں، بصیرن 15واں۔ کل 15 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان ربک، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ربا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، ربک۔ یبسطو با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، یبسطو۔ الرزق، یبسطو میں تو پر پیش ہے، اسے الرزق کے را کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ را حرف شمسیہ ہے تو یہاں پر را کا ساؤنڈ ہوگا، لام کا ساؤنڈ نہیں ہوگا۔ یبسط الرزق، را کے نیچے زیر ہے، باریک کر کے پڑھیں گے۔ لی من یشاء، لیمن، لی علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لیمن۔ نون ساکن ہے، یشاء کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، لیمن یشاء نہیں، لیمن یشاء۔ یشاء میں آپ دیکھیں کہ الف مدہ اوپر مد کی علامت مد متصل کہلاتا ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ لیمن یشاء و یقدر، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور رکنے کی صورت میں یقدر پڑھیں گے تو را ساکن ہوگا، ماقبل دال کے نیچے زیر ہوگا، تو وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں را ساکن کو باریک پڑھیں گے کہ ماقبل دال کے نیچے زیر ہے۔ وَيَقْدِرْ، اور یقدرو میں آپ دیکھیں قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، یقدرو، اور یہاں رکیں گے تو یقدر پڑھیں گے۔ انا علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے انہو کان، بی علیحدہ، عبادی علیحدہ، ہی علیحدہ، بعبادہ ملا کر پڑھیں گے۔ خبیرن بصیرن، خبیرن میں را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے تو تنوین کو یہاں پر میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ خبیرن بصیرا نہیں، خبیرن بصیرن، خبیرن بصیرن۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں را پر 2 زبر کی تنوین ہے، بصیرہ میں بھی را پر 2 زبر کی تنوین، دونوں مقامات پر پر کر کے پڑھیں گے، اور جب وقف میں الف سے چینج ہوگی تنوین تو اس صورت میں بھی پر کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک، یبسط الرزق، یبسط الرزق، لمن یشاء، وَيَقْدِرْ۔
انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. ناظرین یہ آیت نمبر 30 ہے، 30 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے رب، دوسرا اسم ہے کا، تیسرا ہے الرزق، چوتھا ہے من، اور پانچواں ہے یہاں پر ہو ضمیر، یہاں پر نمبر 2 آئے گا. ہی ضمیر یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. تو پانچواں ہے عباد، اور چھٹا ہے خبیرن، ساتواں ہے بصیرہ. ناظرین و سامعین یہاں پر 7 اسماء ہیں. پہلا رب، دوسرا کا ضمیر، اور ہو ضمیر، تیسرا الرزق، چوتھا من، پانچواں عباد، چھٹا خبیرن، اور ساتواں بصیرہ. بصیرہ. ناظرین و سامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. پہلا یبسط، دوسرا یشاء، تیسرا یقدر، چوتھا کانا. پہلا یبسط، دوسرا یشاء، تیسرا یقدر. اور چوتھا کانا. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ حروف دیکھتے ہیں کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے انا، دوسرا ہے لی، تیسرا واو، انا گزر چکا ہے نمبر 1 میں، چوتھا ہے بی. تو کل یہاں پر 4 حروف ہیں. پہلا انا، دوسرا لی، تیسرا واو، اور چوتھا بی.
7 اسما، 4 افعال، 7 اور 4 11 اور 4 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات موجود ہیں۔ ناظرین، اسماء میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تفصیل ہم کئی مرتبہ اس کی ہم بتا چکے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، اچھا یہ رب ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کا۔ یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین کا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اپنے، تو آپ تجھے اپنے۔ اس کے بعد ہے ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ رزق، ناظرین رزق کا معنی یہاں روزی کیا گیا ہے، اور رزق ویسے ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھائے اسے رزق کہتے ہیں۔ ہم فقط روزی کو سمجھتے ہیں، فقط جو کھاتے پیتے ہیں اس کو ہم رزق سمجھتے ہیں۔ یہ اولاد بھی ہمارا رزق ہے، والدین بھی ہمارے رزق ہیں ہمارے لیے، یہ ناظرین بیوی ہمارے لیے رزق ہے، عزیز و اقارب رزق ہے۔ اس کے علاوہ یہ سانسیں، یہ وجود ہمارے لیے رزق کی صورت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کا سارا رزق کہلاتا ہے۔ لیکن خاص طور پر ہم روزی کے معاملات میں اس کو زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں، اور یہ عام طور پر ناظرین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں نا، مولا میرے رزق حلال میں اضافہ فرما، میرا رزق حلال مجھے عطا فرما، تو کرنا بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے من۔ من اس میں شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ناظرین اس میں موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بطور اس میں موصول جو ہے یہ یوز ہوا ہے، اس کا معنی جو جس جسے، قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی یہاں پر کر سکتے ہیں، قرینے کے اعتبار سے۔ اور یہ من جو ہے ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے عباد۔ عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندہ، عباد بہت سے بندے۔ قرآن کریم میں ہے نا، سورہ فرقان میں وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خبیرن۔ خبیر فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے خبر رکھنے والا۔ بصیرن، یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے دیکھنے والا۔ اب آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یبسطو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا، اور معنی ہے کہ وہ کھولتا ہے یا کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے یشاء، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا، اور یا معنی ہوگا وہ چاہتا ہے۔ من یشاء، جسے وہ چاہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یقدر۔ یقدر فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ تنگ کرتا ہے یا وہ تنگ کرے گا۔ یعنی یہاں سے مراد تنگ کرنے سے مراد پریشان کرنا نہیں ہے، روزی کو کھینچ لینا یا روزی کو تنگ کرنا، اس سے مراد یہ ہے وہ تنگ کرتا ہے یا وہ تنگ کرے گا، اور یہ معنی ہوگا وہ تنگ کرتا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کانا فعل ناقص، فعل ناقص اس لیے ہم پہلے بھی بارہا بتا چکے ہیں کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں ہوتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثلا اسم جسے مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل خود مبتدا اور خبر تو نہیں بنتا، لیکن یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ انا اور انا، انا کا بھی کم و بیش یہی معنی ہوتا ہے، یہی میننگ ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ انا درمیانے کلام میں بھی آتا ہے، اور انا جو ہے یہ کلام کے آغاز میں استعمال ہوتا ہے۔
لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے بی، یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ ناظرین و سامعین، 7 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 15 کلمات ہوئے۔ 15 کلمات میں کل 2 کلمات کم ہیں، آج 2 کلمات ہی ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 رزق۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، با زبر با، کاف زبر کا، ربک، یا با زبر یب، سین پیش سو، طا را پیش تر، یب ستر، را زا زر رزق، قاف زبر قا، یب ستر رزقا، لام زر لی، میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ پیش او، لیمن یشاء، واو زبر وا، یا قاف زبر یق، دال زر دی، را پیش رو، و یقدر، یہاں وقف پڑھیں گے تو وہ یقدر پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، با زر بی، عین زر عی، با الف زبر با، دال زر دی، ہا کھڑی زر ہی، بے عبادہی، خا زبر خا، با یا زر بی، را دو زبر رم، با زبر با، صاد یا زر صی، را دو زبر ون، خبیرم بصیرن، یہاں وقف کریں گے تو بصیرہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہ کان بعباده خبیرا بصیرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہ کان بعباده خبیرا بصیرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہ کان بعباده خبیرا بصیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ انا، تحقیق، رب کا تمہارا، یبسط کھول دیتا ہے، الرزق کا روزی، لی واسطے، من جس کے، یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور یقدر وہ تنگ کر دیتا ہے، انا تحقیق ہو وہ، کانا ہے، بھی ساتھ عبادی بندوں ہی اپنے، خبیرن خبر رکھنے والا، بصیرن دیکھنے والا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہ کان بعباده خبیرا بصیرا۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ آیت نمبر 23 ہے۔
جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ ناظرین، یہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن میں بھی جو والدین کے حقوق ہیں، کئی مقامات پر ہم نے وہ کئی مقامات جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، سورہ لقمان آیت نمبر 14 سورہ احقاف آیت نمبر 15 سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سورہ بقرہ آیت نمبر 215 یعنی 215، یہ تمام کی تمام آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بتا چکے ہیں۔ اب احادیث کریمہ میں بھی کئی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ناظرین بڑی تاکید فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ احکامات بیان فرمائے، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتا دیتے، لیکن آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کرنا۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا اور اس کو جہاد پر مقدم فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا، کیسے گالی دے گا؟ تو فرمایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو بھی گالی دے گا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جائز کاموں میں، اغراض صحیحہ میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، جبکہ ان کا حکم کسی معصیت کو مستلزم نہ ہو۔ یعنی اگر وہ غیر شرعی کسی معاملے کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فرمایا کہ لا معصیت فرمایا کہ لا طاعت للمخلوق لمعصیت الخالق، کہ خالق عز و جل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ان سے لڑا نہیں جائے گا، ان سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی، لیکن بہرحال ان کی اطاعت جو ہے وہ غیر شرعی کاموں میں اگر وہ حکم دیں تو پھر نہیں کی جائے گی۔ باقی میں نے عرض کر دیا کہ اغراض صحیحہ اور جائز کاموں میں ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تم کو سب سے کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ علیہ السلام سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اور جھوٹی بات کہنا، اس کا آپ نے 3 مرتبہ تکرار فرمایا۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے ماں باپ کی دونوں کی اطاعت واجب ہے، دونوں کی اطاعت واجب ہے، لیکن ماں کی اطاعت کا حق 4 میں سے 3 حصہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق 1 حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تو اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ یہ 4 میں سے 3 حصہ ماں کی اطاعت کا ہے اور 1 حصہ باپ کی اطاعت کا ہے۔ دونوں کا حکم ماننا ناظرین بالکل مانا جائے گا، ایسا نہیں کہ اب ماں کی طرف جھکاؤ ہو باپ کی طرف نہ ہو، ایسا نہ ہو۔
خدا نخواستہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان سے بدتمیزی نہ کرے، کسی ایک کی سائڈ نہ ہو، دونوں کے درمیان برج بننے کی کوشش کرے اور دونوں میں سے کسی کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ اختیار نہ کرے۔ اسی طریقے سے اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرکہ تھیں۔ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں اس کے باوجود کہ وہ کافرہ تھیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ناظرین، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت میں جہاد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں ناظرین کہ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ گناہوں کا جو وبال ہے، گناہوں کا جو عذاب ہے وہ آخرت میں ہوگا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ناظرین جن کا تعلق اس دنیا سے بھی ہوتا ہے، اس دنیا میں مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ تو ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا ناظرین کہ ماں کے قدموں تلے جنت، باپ جنت کی چوکھٹ، باپ کی دعا نبی کی دعا کی مثل ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ والدین اصل میں اولاد کی تربیت شروع سے نا، یعنی اسکول کالج دیکھنا، ٹیوشن دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، جیب خرچ وغیرہ، صرف یہ تربیت نہیں ہے۔ والدین شروع سے نا ان کاموں میں تو بڑے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تربیت پہ خاص خیال نہیں رکھتے کہ بچہ یعنی 7 سال کا ہو جائے بچہ یا بچی، اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے پڑھائیں، بیٹی ذرا سی بڑی ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اسے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اسے سکھائے، پردے کے معاملات سکھائے، بچہ ہے اسے شرم و حیا سکھائے شروع سے ہم نے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، ائمہ اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت یہ نہیں سکھاتے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بے مہار ہوتا ہے۔ جب اسے آپ نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی کوشش نہیں کی، بندی بنانے کی کوشش نہیں کی، اسے آپ نے شریعت کا کچھ بتایا ہی نہیں، اسے آپ نے جو ہے وہ یہ تمام محبتیں گھٹی میں پلائی نہیں، تو پھر وہ بڑے ہو کر جب اسے اللہ کا بندہ نہیں بنایا، رسول اللہ علیہ السلام کا مخلص امتی بنانے کی کوشش نہیں کی، تو وہ آپ کا بیٹا خاک بنے گا، آپ کا خاک فرما بردار ہوگا۔ تو والدین کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ان پر بھی حق ہے، کیونکہ والدین تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سارے حق ہیں، ہمارے سارے حقوق ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ ان پر بھی اولاد کا حق ہے کہ ان کی صحیح انداز میں تعلیم و تربیت کریں۔ اگر آپ نے تربیت صحیح نہیں کی تو یاد رکھیے گا کہ روز قیامت اس میں پھنسنا ہوگا پھر۔ اور وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، عبادات کرنے کے باوجود اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو پھر قیامت میں وہ پھنس جائیں گے، انہیں بھی داخل جہنم ہونا پڑے گا۔ ہاں تربیت کی ہے، بڑے ہو کر وہ اس سے راستے سے ہٹ گئے تو پھر اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کوتاہی برتی تو اس کی باز پرس بڑے سخت انداز میں آپ سے کی جائے گی۔ کہتے ہیں نا بچے ہیں کچھ بھی نہ کہو، جی میں اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتا، نہیں کہیں گے تو یہ بڑے ہو کر آپ کے کاندھے پر سواری کریں گے اور پھر آپ کو یعنی آپ کے ساتھ معاملات غلط رکھیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ تناو درخت بنے تو پھر آپ کو چاہیے کہ بچپن سے ان کی پرورش صحیح انداز میں کریں۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یبسط الرزق ان لمن ربک ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش. جی بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور آپ ہمیں www.arYQTV.tv پر جوائن کر سکتے ہیں. اور ہمارا فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے. یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنائی کے جس ایپیسوڈ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.